حضرات نوٹ فرما لیں، مقرر نمبر 24 نہیں ہے، مقرر نمبر 24 کھانا کھانے چلے گئے ہوں گے شاید۔ مقرر نمبر 60 مائک پر تشریف لے آئیں۔ حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مقرر نمبر 60۔ الحمد لله الذي جعل هذا البلد آمنا، والصلاة والسلام على من بعث لإتمام مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ محترم صدر ذی وقار، میزان عدل کے عادلین، ذی احترام موجودین، آج کی اس پرنور مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے: اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے۔ جی ہاں سامعین، ایک وقت تو تھا انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، بنت حوا ابن آدم کی ہوس کا شکار تھی، عورت پاؤں کا جوتا سمجھی جانے لگی، صنف نازک کو درگور کرنا فخر سمجھا جانے لگا، نسل انسان کی پہچان مفقود ہو چکی تھی، ہر دور غلامی کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، سرزمین عرب انسانیت کے خون سے سرخ ہونے کو تھی، درندوں کے وصف انسانوں کے لیے بولے جانے لگے، ہدایت کے مدعی خود بے راہ روی کا شکار تھے، گویا کہ امن و سلامتی کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اچانک سرزمین حجاز میں ایک ایسا آفتاب امن و طلوع ہوا کہ جس کی آمد سے انسانیت کو سرخروئی مل گئی، پھولوں پر رعنائی، کلیوں پر بہار آ گئی، عرب کی بنجر زمینیں سرسبز و شاداب باغیچوں میں بدل گئی، عزت نفس، معیشت و معاشرت اور عقیدوں کو تحفظ ملا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تا گلستان کر گئے۔ سامعین ذی احتشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کا نتیجہ یہ تھا کہ ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، ابن ابی قحافہ صدیق اکبر بن گئے، ابن عفان ذو النورین ہو گئے، ابن ابی طالب حیدر کرار بن گئے۔ یہی پر بس نہیں بلکہ لوگوں کا مال غصب کر کے اپنے پیٹوں کی آگ بجھانے والے قرآن کے پیغام لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ، اس پیغام کی بدولت لوگوں کے مال کے محافظ ہی نہیں بلکہ کفیل بھی ہو گئے۔ کہیں قرآن کے پیغام من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا۔ اس پیغام کی بدولت انسانیت کے قاتل رحیم و شفیق بن گئے۔ زندہ جلائی جانے والی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس پیغام کی بدولت وہ عورتیں جو زندہ جلائی جاتی تھی باعث افتخار سمجھی جانے لگی۔ ہمارے باغ میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں،
ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں، ہمارا کام ہے انسا کو انسا بنا دینا۔ سامعین با تمکین، ظلمتیں چھٹ گئی، تاریکیاں دم دبا کر بھاگ گئی، نور کی قندیلیں اقصائے عالم میں روشن ہو گئی، حتیٰ کہ امن و امان کی خوشگوار ہوائیں فضائے عالم میں اس طرح چلنے لگی کہ ایک عورت زیور سے آراستہ صنعا سے مکہ تک تنہا سفر کرتی ہے اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ چلو امن و اما ہے میکدے میں، چلو امن و اما ہے میکدے میں، وہی کچھ پل ٹھہر کر دیکھتے ہیں۔ حضرات، اگر نظر بصیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی حجر اسود کے نصب کرنے پر اختلافات کے اٹھنے والے شراروں کو امن و سلامتی کے پھولوں میں تبدیل کر دیا، کبھی بد امنی کے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت عثمان کو قریش مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کبھی امن و سلامتی کے لیے محمد الرسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا، کبھی ابو جندل کو امن کا پرچم لہرانے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف واپس کروایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کرنے والے، راہ میں کانٹے بچھانے والے، ہجرت پر مجبور کرنے والے، سر پر کوڑا ڈالنے والے، حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال کو ریت پر لٹانے والے، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی امن و سلامتی کی بقا کے لیے لا تثریب علیکم اليوم کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں کہہ کر امن کا پروانہ دیا۔ فضائے امن و اما کی صدا رکھے قائم، فضائے امن و اما کی صدا رکھے قائم، سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مقرر